بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں عالیہ اور فرحان نامی دو نوجوان رہتے تھے۔ دونوں کی محبت بچپن سے پروان چڑھی تھی اور ان کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ گاؤں میں ان کی جوڑی کی مثالیں دی جاتی تھیں اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ دونوں ایک دن شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ عالیہ ایک سادہ اور دلکش لڑکی تھی جو اپنے والدین کا ہر حکم مانتی تھی۔ دوسری طرف فرحان ایک باہمت اور خوددار نوجوان تھا جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جانا چاہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑا آدمی بنے اور عالیہ کے لیے ایک شاندار زندگی فراہم کرے۔ لیکن حالات نے ایک دن ایسا موڑ لیا کہ فرحان کو فوری طور پر شہر جانا پڑا۔ اس نے عالیہ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئے گا اور اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا۔ عالیہ نے اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں شہر کی چمک دمک فرحان کو بدل نہ دے۔ شہر میں فرحان نے سخت محنت کی اور کچھ ہی سالوں میں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ شہر کی مصروفیت نے اس کے دل سے عالیہ کی یادیں دھندلا دیں۔ عالیہ کو خط لکھنے اور واپس آنے کا وعدہ بھول گیا۔ دوسری طرف عالیہ گاؤں میں اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی رہی۔ ایک دن عالیہ نے فرحان کو خط لکھا اور اسے یاد دلایا کہ اس نے کیا وعدہ کیا تھا۔ فرحان کو یہ خط ملتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی محبت کو شہر کی چمک دمک میں بھول بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً اپنے تمام کام چھوڑ کر گاؤں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں پہنچتے ہی فرحان نے دیکھا کہ عالیہ اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی۔ عالیہ نے اس کا خط استقبال کیا، لیکن اس کے دل میں ایک تلخ احساس تھا کہ فرحان نے اسے اتنے سالوں تک کیوں بھلایا۔ فرحان نے عالیہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں اتنا کھو گیا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی عالیہ کی محبت کو بھول گیا۔ عالیہ نے اس کی معافی قبول کی، لیکن اس نے کہا کہ محبت صرف وعدے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ عالیہ اور فرحان نے ایک دوسرے کو دوبارہ پایا اور اپنی محبت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا۔ ان کی محبت نے سکھایا کہ فاصلے اور وقت محبت کو کمزور نہیں کر سکتے جب تک کہ دل میں سچائی اور وفا موجود ہو۔